علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ تو فرماتے ہیں لیکن چھپی دوستیاں نہیں لگانا۔ یہ چھپی دوستیوں سے قرآن نے منع کیا، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشنز، اس کو قرآن نے بار بار فرمایا یہ نہیں کرو، کھلی بات کر دو۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے منگنی کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت میں ہو، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے عدت میں ہو، تو عدت میں اس کو صراحتاً منگنی کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ شادی جتنی سادی ہوگی اتنی برکت والی ہوگی۔ شعب الایمان بحقی کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جنت کے گھرانے کی سیریز میں سب کو خوش آمدید۔ ہم پچھلی سیریز میں، پچھلے لیکچرز میں پری میرج پر بات کر چکے، لڑکا کیسا ہو، لڑکی کیسی ہو، کیسا رشتہ دیکھنا چاہیے، رشتے میں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کتنا کمپرومائز کرنا چاہیے، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، لاجک کیا کہتی ہے، آج کے زمانے میں کے جو حالات ہیں اس میں لڑکا لڑکی کی جو کوالٹیز ہیں بیسک وہ کیا ہونا چاہیے، کتنا کمپرومائز کرنا چاہیے، برادری سے باہر شادی کرنے کا کیا حکم ہے، گلوبل ایک کنٹریز میں رہتے ہوئے شادی اور رشتہ کیسے تلاش کیا جائے، چیلنجز کو کیسے کوپ کیا جائے، دینداری کو کیسے کوپ کیا جائے، یہ ساری باتیں ہو گئیں۔ تو اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس پل میں جو شادی اور پری میرج کے بیچ میں ہے، یعنی کہ منگنی۔ اچھا، منگنی جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے ایک قصہ پروگرام کے طریقے کے مطابق قصہ یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جب شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں سوچنے لگی کہ میرا شوہر تو اتنا اچھا تھا، میرا اتنا خیال کرتا، اتنی محبت کرتا تھا، تو میں نے رسول اللہ سے ایک دعا یاد کی ہوئی تھی جو آپ نے بھی یاد کرنی ہے، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر چیز دے، جو چیز آپ نے میرے سے لی ہے اس سے بہتر لے لے۔ یعنی یہ دعا تو میں نے کر لی، لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر ہو کون سکتا ہے میرے لیے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا، انہوں نے انکار کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا، انہوں نے انکار کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا حضرت حاتب بن ابی بلتعہ جو بدری صحابی ہیں ان کے ذریعے سے۔ تو ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو دو تین باتیں کہیں کہ ایک تو میرے اندر غیرت بہت زیادہ ہے، نمبر دو مجھے کبھی پچھلے شوہر کا بھی خیال رہتا ہے، میرے سے بہت محبت کرتے تھے، اور میرے بچے بھی ہیں تو اس کا کیا ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ لگا تو بہت ناراض ہوئے، یہ کون سی شرطیں لگا رہی ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قربان جائیے، آپ نے ذرا بھی برا نہیں مانا، اور آپ نے فرمایا کہ جہاں تک تمہاری غیرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور ٹھیک کر دے گا، یعنی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی طبیعت، اور جہاں تک بچوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کا وہ بچے میرے بچے ہیں، ہم اس کا خیال کریں گے، اور جہاں تک پچھلے شوہر کی بات ہے محبت کی تو انشاءاللہ اللہ تمہیں اس سے اور اچھا دے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ پھر مجھے رسول اللہ مل گئے، اور رسول اللہ سے بہتر دنیا میں کون ہو سکتا تھا۔ تو وہ جو دعا تھی اس کو یاد کر لے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا فرما، تو وہ پوری ہو گئی۔ یہ تو حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہو گیا۔ اب یہ منگنی ہو رہی ہے، اور منگنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ پیغام نکاح بھیج رہے ہیں، تو پیغام نکاح بھیجنا سنت ہے۔ البتہ منگنی کی حیثیت ایک وعدے کی ہے، دس کائنڈ آف اے پری نکاح، نکاح سے پہلے ہے، تو یہ وعدہ کوئی بہت ضروری نہیں ہے، اگر کوئی وجہ ہو منگنی کو توڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی وجہ ہو، بغیر وجہ کے وعدہ کو توڑنا وعدہ خلافی ہوگی، لیکن اس سے نکاح کا عقد نہیں ہوتا، اس نوع نکاح
قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے منگنی کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ عدت میں ہو، یا اس کا شوہر فوت ہو جائے عدت میں ہو، تو عدت میں اس کو صراحتاً منگنی کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم کنائے میں، ایک عورت کی طلاق ہو گئی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو کنائے میں اس کو پیغام نکاح بھیج دو، اور یا اپنے دل میں رکھو کہ جیسے اس کی عدت پوری ہوگی میں اس کو پیغام نکاح دوں گا، منگنی کا پیغام بھیجوں گا۔ عالم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا، اللہ تو فرماتے ہیں لیکن چھپی دوستیاں نہیں لگانا۔ یہ چھپی دوستیوں سے قرآن نے منع کیا، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشنز، اس کو قرآن نے بار بار فرمایا یہ نہیں کرو، کھلی بات کر دو۔ اگر ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اگر محبت ہو جائے، کہیں کوئی ایسا واقع ہو جائے کہ ایک لڑکے کو لڑکی اچھی لگی، لڑکی کو لڑکا اچھا لگ گیا، تو وہ جو ایک شرافت کا طریقہ ہے اس سے پیغام نکاح بھجوا دے، والدین کو کہے کہ جی مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور والدین کو چاہیے اگر کوئی بڑی خامی نہ ہو تو شادی کرا دیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل لحاظ ہے اس آیت میں کہ علماء نے لکھا کہ اب پیغام نکاح تو بھیج نہیں سکتے کیونکہ وہ تو عدت میں، تو اس کو کنایہ کیسے کہیں؟ تو کہا کنایہ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں بھی کوئی اچھی شریک حیات ڈھونڈ رہا ہوں آپ جیسی، آپ کے اندر اللہ نے بڑی صفات رکھی ہے، مجھے بھی کوئی ایسی مل جائے۔ اب یہ کنایہ ہے کہ کنایہ میں کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں آپ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یعنی یہ دین جو ہے ہمارا یہ بڑا آسان اور ٹھنڈا، ایک حد تک حیا بھی ہے، غیرت بھی ہے، لیکن بعض چیزیں بڑی بے تکلف، بڑی فرینک ہیں، فرینکلی کہی جا سکتی ہیں۔ اور میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ویسے تو طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے رشتہ بھیجا جائے، دوستوں کے ذریعے، کسی بڑے کے ذریعے، اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی بھیجا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہی بھی ہوا ہے صحابہ میں کہ خود کسی نے پیغام نکاح کسی کو بھیج دیا، I want to marry you، اور یہ بھی ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اب یہ منگنی ہو گئی، تو منگنی کے بعد نکاح میں بہت زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب آ جائیں نکاح کے اوپر۔ نکاح یہ that's a social contract، اور یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم کانٹریکٹ ہے۔ یہ گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے، اور اس میں ہم اپنی زندگی کا سودا کر رہے ہیں، اپنے شریک حیات دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کی ماں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کا باپ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ صرف دو میاں بیوی کا جوڑ نہیں ہے، دو خاندانوں کا جوڑ ہے۔ That's the difference between a Muslim culture and a Western culture۔ ویسٹرن کلچر میں بس دو میاں بیوی نے رہنا ہے اور دنیا میں کہیں بھی گھومتے رہنا ہے، ماں باپ اور ساس سسر سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے۔ سال کے بعد ماں باپ کو ہائے ڈیڈی ہاؤ آر یو کہہ دیا تو that's fine، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت ذکر فرمایا ہے کہ وَجَعَلَهُ نَصَبًا وَصِهْرًا وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا، تمہارے لیے دو رشتے بڑے محبوب، بڑے مقدس، بڑے محترم، بڑے قابل احترام بنائے ہیں۔ ایک رشتہ ہے خون کا اور دوسرا رشتہ ہے سسرال کا، یعنی شادی ہونے کے بعد ساس سسر کا رشتہ، نند کا رشتہ، دیور کا رشتہ، جیٹھ کا رشتہ، یہ سارے رشتے مکرم اور محترم ہیں۔ تو اس نظر سے شادی کرنی ہے، اس لیے اس بانڈیج میں رشتہ دار اور بڑوں کو ڈالا جاتا ہے، وہ خیال کرتے ہیں۔ نکاح میں یہ خیال کرنا ہے کہ نکاح کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، اس نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد میں کرو۔ اعلان کرنا نکاح میں سنت ہے۔ اب اعلان کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کارڈز بھیجے جا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک، سوشل میڈیا پہ، میسیجز پہ ایک دوسرے کو بتایا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں جو ہر گھر جا کر بتاتی تھیں فلاں کا فلاں سے رشتہ ہو رہا ہے۔ وَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالزِّنَا، یہ فرق ہے نکاح و بدکاری میں کہ بدکاری چھپ کے ہوتی ہے اور نکاح جو ہے وہ کھل کر ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں کورٹ میرج زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب بہت ڈائر سرکمسٹانسز ہو جائیں، والدین بالکل تنگ کر رہے ہوں، اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا رہے ہو لڑکی کو، ان کی بات جائز بات نہ مان رہے ہوں، پھر کورٹ میرج کی اجازت عام حالات میں نہیں، کیونکہ نکاح میں بڑی تقریب ہونی چاہیے، سب کو بلایا جانا چاہیے، مسجد میں ہونا چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ نکاح اور بدکاری میں، نکاح اور زنا میں جو فرق ہے
وہ الضرب بالدف دف کا ہے کہ نکاح میں اس زمانے میں دف سے یا ڈھول سے اعلان کیا جاتا تھا بجا کر کہ بھائی جیسے پر آپ نے سنا ہوگا کہ پرانی ڈراموں میں سنو 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 ایک اعلان ہوتا تھا، منادی اعلان لگاتا تھا، اس قسم کا اعلان ہوتا تھا باقاعدہ کہ فلاں رشتے کا فلاں سے رشتہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں دہلی والوں کی ایک مسجد ہے تو وہاں پر اعلان ایسے ہوتا ہے کہ جوتے والے اور دھاگے والوں کے داماد اور مسالے والوں کے کہ بھائی ان کا پورا رشتہ شجر نسب بتایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک اہمیت ہے، خاندان کون سا ہے، لینیج کیا ہے، شجر نسب کیا ہے، اس سے کیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں نکاح کریں، ہال میں نہ کریں۔ ہال میں آپ تقریب ولیمہ کرنے کی کوشش کریں، مسجد میں کریں۔ ماشاءاللہ یہاں UK میں USA میں بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کے ہالس بھی بنائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ، تقریب بھی وہاں ہو سکتی ہے، تو مسجد میں کرنا اس کا برکت ہے۔ مسجد میں کرنے کا ایک فائدہ بھی یہ ہے کہ امام صاحب کو یا کسی بڑے عالم کو، کسی اسکالر کو کچھ بات شروع میں کرنی چاہیے کہ دیکھو بھائی تم اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو اور بہت سارے پرانے یہ زندگی شروع کی ہوئے۔ میں ہمیشہ جب بھی مجھے اگر کہ نکاح پڑھانا ہو تو میں کوئی امام نہیں ہوں، لیکن کوئی کہے تو پھر میں کہتا ہوں اچھا جی میں I will take 5 minutes تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح میں کرنا کیا ہے۔ یہ چیز ہو جائے۔ اور نکاح میں ایجاب و قبول بیسک اس کا شرط ہے کہ لڑکے کی طرف سے آفر ہو، جو ہم سودا کرتے ہیں نا، کوئی آفر اینڈ ایکسیپٹنس، تو یہ سودا ہو رہا ہے، اس سے کانٹریکٹ باقاعدہ ٹریڈ ہے کہ لڑکا آفر کر رہا ہے کہ بھئی آپ میری شریکہ حیات بننا چاہیں گی، اور لڑکی کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیٹیو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سنت اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی کسی کو اپنا وکیل یعنی ایجنٹ بنائے، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کو ہم لڑکی کا نکاح کہتے ہیں کہ بھئی لڑکی کا نکاح رات کو، لیکن لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، یہ اصل میں لڑکی نے کسی کو اپنا ریپ بنایا ہوتا ہے، ریپریزنٹیٹیو ایجنٹ بنایا ہوتا ہے، اور لڑکا خود وہ امام صاحب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایجاب قبول کیا، تو ایجاب و قبول ہو جائے اور 2 گواہ ہو جائیں، یہ شرط ہے۔ ایجاب و قبول اور 2 نکاح ہو گئے تو نکاح ہو گیا۔ باقی خطبہ پڑھنا کسی نکاح خواہ کا یہ سنت ہے، زیادہ لوگوں کا ہونا سنت ہے، لڈو کھلانا، چھوارے کھلانا سنت ہے، میٹھی چیز کھلانا، اس خوشی میں سب کو شریک کرنا، یہ بہتر چیز ہے مسجد میں۔ جب مسجد میں نکاح ہو گیا، اب مہر کتنا رکھنا ہے، تو مہر بڑی اہم چیز ہے، یہ ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے نکاح کا۔ دیکھیں مہر ہوتا کیا ہے، مہر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ مہر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آ رہی ہے، تو لڑکا اس کی عزت کیا کرتا ہے بتانے کے لیے کہ بھئی یہ میں آپ کو عزت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مہر کا جو اصل کانسیپٹ ہے وہ کفو کے مطابق ہے، فیملی کے مطابق، لڑکی کی فیملی اور اس کی دوسری فیملی میں لڑکیوں کو اس قسم کے لڑکے سے اگر شادی ہوئی ہے تو کتنا دیا گیا ہے۔ 500 پاؤنڈز دیے گئے، 5000 پاؤنڈز دیے گئے، 500,000 پاؤنڈز دیے گئے۔ اٹ ڈیپینڈز آن دا فیملی ہاؤ ویلدی دا مین از۔ تو جتنا وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ لڑکی کی جتنی قدر کرنا چاہ رہا ہے اس حساب سے اس کو مہر دینا چاہیے۔ کیپیسٹی سے اوپر مہر دینا یہ مکروہ لکھا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اس وقت معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ میں سعودیہ میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ بار بار لے جاتے ہیں تو ٹیکسی میں جا رہا تھا، عربی ڈرائیور تھا، میں سے بات کرتا، میں کہا تم نے یار لماذا لم تتزوج، شادی کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے او شیخ، ایسے کر کے کہتا ہے مجھے، او شیخ پتہ ہے تمہیں شادی کتنی بڑی مشکل ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے 2 لاکھ 2.5 لاکھ جو ہے وہ ریال جمع کرنے، پھر میری یہ ہوگی وہ ہوگی۔ تو وہاں پر یہ تھا کہ لڑکے والوں کو زیادہ دینا پڑتا ہے۔ بعض جگہوں پر ہم اس پر آئیں گے اگلے سیشنز میں، اگلے پروگرامز میں، کہ لڑکی والوں پر برڈن زیادہ ڈالا جاتا ہے۔ دونوں غلط ہیں، نکاح سادہ اور درمیانہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ غلط ہے کہ نکاح پر آپ خرچہ کر رہے ہیں، نکاح کی تقریبات پر 1,00,000 پاؤنڈ کا فرض کریں، اور مہر آپ دے رہے ہیں کہ جی میں تو 100 پاؤنڈ دیتی ہوں، بس یہ 100 پاؤنڈ دیتا ہوں کافی ہے۔ دیٹس رانگ۔ مہر لڑکی کی قدر کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک مہر مشہور ہے مہر فاطمی۔ مہر فاطمی جو 500 درہم تھا، وہ آج کے حساب سے 1550 گرامز، اور میں آج کل ریٹ دیکھ رہا تھا تو جو سلور کا چاندی کا ریٹ ہے اس کے مطابق یہ 86 پاؤنڈز بنتا ہے۔ سو دیٹس، یہ بھی ایک سنت ہے کہ مہر فاطمی ہو، لیکن مہر فاطمی تو وہ دیا جائے جن کا جو بیسک سیلری جن کی ہے، لڑکا جو ہے وہ مہینے کے 2,500-3,000 ہزار کماتا ہے تو اوکے دیٹس فائن کہ وہ مہر فاطمی دے، لیکن اگر فیملی زیادہ کماتی ہے تو زیادہ دینا چاہیے۔ یہ تو مہر کا ہو گیا۔ اچھا، مہر کا طے ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز بڑی غلط ہوتی ہے، ہم نکاح نامہ لکھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں مہر معجل اور مؤجل۔ اب ہم جو ہے وہ ہم عربی چونکہ آتی نہیں تو سمجھتے نہیں بھی معجل کیا ہوتا ہے۔ معجل تو معجل کا مطلب اگر عین سے ہو تو فوری کیش پیمنٹ، اور معجل یا غیر معجل کریڈٹ پیمنٹ، تو اٹ وڈ بی کیش اور کریڈٹ۔ آئیڈیلی شوڈ بی کیش، مہر شوڈ بی کیش، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹلی کیش ہو، پارٹلی کریڈٹ ہو۔
اور لیکن غلطی جو ہوتی ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کچھ کیش بھی رکھ سکتے ہیں، کپڑے رکھ سکتے ہیں، گھر لڑکی کے نام کر رہے ہیں، گاڑی لڑکی کے نام کر رہے ہیں، پراپرٹی کر رہے ہیں، زیور کر رہے ہیں، دیز آل کین بی دا مہر، اور اس کی ویلیو لگا کر کے کتنے ویلیو اس کے حساب سے دیا جا سکتا ہے. اوکے، اف سم تھنگ از کیش اینڈ سم تھنگ از کریڈٹ، دا لمٹ شوڈ بی نون، لمٹ پتہ ہونی چاہیے کہ کریڈٹ میں لمٹ کیا ہے. وہ ہم کہا جی ہم دیں گے، کب دیں گے بھائی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ سے سودا کروں کہ مجھے میں آپ سے ایک گاڑی خرید رہا ہوں اور جب میری مرضیوں میں پیسے دے دوں، دیٹس رانگ. تو آپ بتائیں کہ جی میں 3 مہینے میں دوں گا، سال میں دوں گا، 6 مہینے میں دوں گا، اور دے دیں. مہر اگر مقرر ہو گیا، فرض کریں آپ نے 500 پاؤنڈز کا مہر رکھ دیا، تو اب لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ رخصتی میں کمرے میں اس وقت تک نہ آئے، شوہر کے پاس اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ اس کا مہر ادا نہ ہو جائے. تو بیفور رخصتی یا کمرے میں آتے ہی شوہر کو مہر دینا ہے، کیش مہر یہ دینا ضروری ہے تاکہ مہر کا یہ کام پورا ہو جائے. تو یہ تو ہو گیا، مہر ہو گیا، نکاح ہو گیا آپ کا. اب لڈو بھی بانٹ دیے. منگنی میں تقریبات کی جاتی ہیں کہ منگنی میں اب ایک بڑی شادی ایک شادی کی طرح کی تقریب ہو رہی ہے، ایک ہال بک کرایا جا رہا ہے. یہ خواہ مخواہ کی رسم ہے اور ہم رسموں پر ایک اور پروگرام کریں گے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ شادی میں انڈیو رسمیں کرنا جس سے شادی کا برڈن بڑھ جائے، یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. شادی جتنی سادی ہوگی اتنی برکت والی ہوگی. شعب الایمان بحقی کی حدیث ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، وہ نکاح زیادہ برکت والا ہوگا جو جتنا سادہ. تو شادی کے 3 نقطے نکال دیں تو شادی میں برکت آتی ہے. جب شادی کے 3 نقطے نکالتے ہیں تو وہ سادی ہو جاتی ہے. سادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹاٹ کے کپڑے پہنا کے رخصت کر دیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا آپ ایزیلی برداشت کر سکتے ہیں، آرام سے لڑکا لڑکی والے اتنا خرچہ کریں. تو منگنی کی بڑی تقریبات نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر دل کر رہا ہے، اللہ نے دیا ہے، چھوٹی سی تقریب، چھوٹی سی خوشی، گھر والے تھوڑے سے آ گئے تو وہ ہو گیا. لیکن منگنی کے اوپر کوئی تقریب مسنون سنت نہیں ہے، زیادہ تقریبات نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب آ جائیں نکاح کی دعوت. تو نکاح کی دعوت بھی کوئی خاص مسنون نہیں ہے. یاد رکھیے، ایک پرنسپل یاد رکھ لیجئے بہت اہم، کہ شریعت نے لڑکی والوں پر بیسکلی کوئی خرچہ زیادہ رکھا نہیں ہے کہ دے آر باؤنڈ فار کہ شادی ولیمہ کریں، دعوت کریں. لڑکی والوں پر نہیں ہے، سارے خرچے جو رکھیں وہ لڑکے والوں پر رکھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لڑکا لڑکی کو لا رہا ہے، لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کے آ رہی ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، وہ سرپرست ہے گھر کا. مرد کو ہی شوڈ بی آئیڈیلی دا بریڈ ونر، اور لڑکی کے اوپر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ گھر کی کمائی کرے اور گھر کا خرچہ چلائے. اگر وہ کمائی کرتی ہے جائز طریقے سے، اٹس آل ہرز. اگر وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہے شوہر کو، یہ اس کی طرف سے ایک احسان ہے، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ کرنا بھی چاہیے اگر کر سکے. بٹ جو شوہر ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے. تو لہٰذا شوہر کو کہا جا رہا ہے تم مرد بنو، تم نے خرچہ کرنا ہے زیادہ، تم عزت سے لڑکی والوں کو لاؤ. اور بارات کی ہمارے ہاں تقریبات ہوتی ہیں، یہ بھی غلط ہے. بارات، بہت بڑی بارات، ایک فوج لے کے جانا لڑکی والوں کو، پھر اس کو کھلانا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخصت کیا کرتے تھے چند لڑکیوں کے ساتھ رخصت کر دیا کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے کہ آپ اب حضرت فاطمہ کو حضرت علی کے گھر خود چھوڑ کے آئے تھے. تو دونوں طریقے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑکی والے لینے آتے ہیں، بعض مرتبہ لڑکے والے بھی خود جا کر چھوڑ سکتے ہیں. اس کو برا نہ سمجھا جائے کہ دیکھو جی اپنی لڑکی کو چھوڑ کے سمجھ گئے. تو جو معاشرتی چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، یہ برا لگے گا، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، اس کو چھوڑ دیں. شادی میں اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں اور یہ بھول جائیں وہ کیا کہے گا اور یہ کیا کہے گا، یاد رکھیں شادی بڑی اچھی ہو جائے گی. اور اگر آپ مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، یقین جانیے مخلوق اللہ کی قسم کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتی. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے اور مخلوق کو راضی کرنا تقریباً ناممکن ہے. سب کو ایک کو راضی کریں گے کوئی گناہ کر کے دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو راضی کریں گے تیسرا ناراض ہوگا. ہمارے ایک بڑے عالم مفتی رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع پر ہم سب کو راضی کرتے ہیں. بھئی فلاں چچا ناراض ہے، فلاں بھائی ناراض ہے، اتنے عرصے سے جرمنی میں بیٹھا ہے، کب سے آیا نہیں ہے، فلاں بہن، فلاں خالہ USA میں ہے، بات ہی نہیں ہوئی اتنے عرصے سے. چلو جی شادی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں جی، مٹی پاؤ، بلا دو، سب کو بلا لو. سب کو راضی کرنے کے لیے منتیں ترلے کیے جاتے ہیں، بلایا جاتا ہے.
لیکن اللہ کو ناراض کر دیا جاتا ہے. میوزک ہوتا ہے, مکس گیدرنگز ہوتی ہیں, غلط پارٹیز ہوتی ہیں, ایکسیسو پارٹیز ہوتی ہیں. لہٰذا اس بات کا خیال ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. اور اللہ کو راضی کرنے سے انشاءاللہ یہ منع نہیں کہ مخلوق کو آپ اپنے قریب نہ لائیں, بالکل قریب لائیں. رشتہ داروں کا ایک حق ہے, وہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کو بلانا شادی کا ایک حصہ ہے, اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ نکاح اور منگنی کیسی ہو, اور مہر کتنا رکھا جائے, اور نکاح کی تقریب آئیڈیلی مسجد میں ہو, اور نکاح کی تقریبات کو سادہ رکھا جائے, اس میں کوئی چھوٹا سا بیان کسی اچھے اسکالر عالم سے کرایا جائے, اور مکس گیدرنگ سے, میوزک سے, ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. نیکسٹ سیشنز میں پرومو دے دوں, ہم بات کریں گے ویری انٹرسٹنگ, نکاح میں خوشی منانا, نکاح کی تقریبات, شادی کیسے کرنی ہے, ایونٹس کیسے کرنے ہیں, کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, برائڈ کو کیسے تیار کرنا ہے, برائڈ گروم کو, شوہر کو, دولہے کو کیسے کرنا ہے, دولہا جائز خوشی کے طریقے کیا ہیں. بعض دفعہ ہم لوگ بیان اس طرح کرتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ شادی میں خوشی کوئی نہیں کرنی, بس سیاپا پڑ گیا. نہیں جی, شادی میں خوشی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں. تو ہم بات کریں گے کہ شادی میں خوشیاں کیسے کرنی ہیں, لیکن خوشیوں کو شریعت کے دائرے میں کیسے رکھنا ہے کہ خوشی ناجائز نہ ہو جائے, خوشی کے نام پہ گناہ نہیں کرنا. رسول اللہ کی بہت ساری روایات, حدیث, قرآن کی آیات, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کیا صحیح ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے, کلچر کو فالو کرنے کی کس حد تک اجازت ہے, کیا کلچر بالکل منع ہے, نہیں بالکل منع نہیں ہے, کیا کلچر کی ہر بات فالو ہو سکتی ہے, ہر رسم و رواج فالو ہو سکتا ہے, نہیں ایسے بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں تک ہم نے یہ بات کر لی. نیکسٹ پروگرامز میں یہ بات آئے گی انشاءاللہ کہ now we are entering into the wedding. شادی کی تقریبات کیسے ہونی چاہیے, خوشی کیسے منانی ہے, کیا خوشی منانا منع ہے, کیا شادی ایسے کرنی ہے جیسے سیاپا پڑ گیا ہے, کوئی میت ہوگی, نہیں. شادی میں خوشی مسنون ہے, اظہار کرنا خوشی کا مسنون ہے, خوشی کی تقریبات کرنا مسنون ہے, خوشی منانا مسنون ہے, شادی کی اچھی دعوت کرنا مسنون ہے. دعوت کیسے ہونی چاہیے, کیسی نہیں ہونی چاہیے, خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے, ہاں جائز خوشی کیسے منائی جائے, اور خوشی کو شریعت کے دائرے میں کیسے رکھا جائے کہ خوشی کے نام پر گناہ نہ ہو جائے. بچہ یہ کہہ رہا ہے یہ کرنا ہے, بچی یہ کہہ رہی ہے, کیا چیزیں کرنی ہیں کیا نہیں کرنی. رسول اللہ کے زمانے میں شادیاں کیسی ہوتی تھیں, اسلامک کلچر کیسا رہا, آج دنیا میں اسلامک کلچر کیسا ہے شادی کا, اور اس میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں, خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں. یہ بات ہم اگلے پروگرامز میں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.